Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. پچھلا درس جو ہمارا ہوا تھا اس کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا تھا. سربت کہ وہ میں نے بتایا تھا اللہ کے کریم نے کہا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو اور تمہارے اوپر اللہ نے بڑے بڑے انعام کیے ہیں، بڑے احسان کیے ہیں، ناشکری نہ کرو، تمہارے لیے خدا نے جہاد فرض کیا ہے. انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جاتے، اور اللہ نے ان پر ایک ایسی قوم مسلط کی جس کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا. اور یہ طبعی چیز ہے، قدرتی چیز ہے، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. مومن کے بارے میں کیا کہا گیا کہ تحفۃ المومن الموت. موت مومن کے لیے یوں ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، تو تحفہ بندہ کتنا خوش ہو کے لیتا ہے. اب آپ یقین جانے ایک ٹافی بھی کو پکڑا دیں، ایک ٹافی بھی ویسے ہی جاتے جاتے. اب ٹافی کیا روپے، 1 روپے کی 2 روپے کی ہوتی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے اور اس بندے نے احساس کیا ویسے اپنی جیسی پکڑائی ہے کچھ روپے جو احساس تو ہوا ہے ویسے پکڑا دوں. یہ کافی ہے، یہ تحفہ ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تہابو تہابو، ہدیہ دیا کرو محبت بڑھتی ہے. ہدیہ جو ہے یہ تو محبت کے ذریعے ہے. اب حضور علیہ السلام نے جو کہا کہ موت سے محبت کرو، یہ مومن کے لیے تو تحفہ ہے. اب سچا مومن جو ہوگا وہ تحفہ قبول کرتے ہوئے وہ گھبرائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، بلکہ وہ تو کیا کہے گا یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ تو آج عاشق اور محب اور محبوب کی ملاقات کا ذریعہ بن رہا ہے، میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا. اور سچی بات ہے آج ہم اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہمارے عمل اتنے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اس حالت میں جلدی چلے جائیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں. اصل وجہ تو یہ ہے ورنہ مومن جو ہو جس کے کوئی دنیاوی معاملات ٹھیک، دینی معاملات ٹھیک، نماز روزہ ہر چیز ٹھیک فٹ فاٹ چل رہی ہے، یقین جانیے سلف کے واقعات بنا پڑتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. موت اب تو اتنے دکھ ہی کوئی باتیں سننے کو ملے کہ آپ نے کہیں پر سنا ہو کہ کوئی بندہ فوت ہونے لگے، وہ گھر والوں کو اکٹھا کرے، وہ کچھ نصیحتیں کرے بھی میں دنیا سے جا رہا ہوں، ہے صحیح، لیکن یہ بہت اب کم ہوتا چلا جا. ورنہ آپ اسلاف کے واقعات پڑھیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، موت سے پہلے ساری نصیحتیں بھی ہوتی، موت سے پہلے سپردگیں بھی ہوتی، اپنی نمازوں کی اپنے حوالات کے بارے میں بتا بھی دے جاتا. بزرگ جو ہے وہ ساری باتیں کر کے پھر اللہ کے بڑے ہنستے مسکراتے اللہ سے ملاقات کرتے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت موت المفاجات، اور آج ہو چکی ہے. موت مفاجات کسے کہتے ہیں؟ اچانک کی، یوں چٹکی میں بندہ جائے گا. اچھا خاصا کیا کہتے ہیں جی اچھا خاصا تھا، ابھی نماز پڑھی تھی، ابھی بازار میں ملا تھا، ابھی ہم پوچھ کر آئے تھے، ابھی ہم مل کر آئے تھے،
لیکن دنیا کے اندر یہ فرمایا کہ اب علامات وہ کم ہوتی چلی جائیں گی اور موت جلدی ہوتی چلی جائے گی. اس لیے ہر انسان کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے. صحابی آئے نا اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لها، آپ نے ناگواری کا جواب دیا. یہ کیسا سوال ہے قیامت کب آئے گی؟ تو یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ بھی میرے نبی کا شاگرد تھا نا، حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنے والا شخص تھا. تو فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور تو کوئی تیاری ہمیں نہیں یاد، ایک تیاری پتہ ہے کہ وہ کر رکھی ہے. کیا کر رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز روزوں کا تو پتہ نہیں، آپ سے محبت جو ہے نا وہ جان سے، گھر والوں سے، ہر سب چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کریں. آپ نے فرمایا انت ما من احببت، اگر اس بات میں سچا ہے تو پھر میں بھی تجھے بتا دوں قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا. اس لیے اپنے محبوب، اپنے آئیڈیل شخصیتیں اچھے لوگ بنانے چاہیے. تو بہرحال یہ بنی اسرائیل میں کمزوری تھی کہ وہ موت سے ڈرنے. انہوں نے کہا کہ جہاد میں جائیں گے تو مارے جائیں گے. اللہ نے ان پر پکڑ کی اور اللہ رب العزت نے ان پر کس طرح پکڑ کی کہ وہ قبائل کے 12 بندے گئے تھے. انہوں نے جب دیکھا قوم کو تو 10 بندوں نے وعدے سے پھر گئے اور آ کر قوم کے اندر سنسنی پھیلانی شروع کر دی کہ وہ تو بڑی سخت قوم ہے. بہرحال ان کے دل بیٹھ گئے. 2 بچے جو تھے، 2 انسان جو تھے، انہوں نے استقامت پکڑی اور انہوں نے راز کو ظاہر نہیں کیا. پہلی آیت میں انہی 2 بندوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی 2 صفتوں کا ذکر ہو رہا ہے. وہ دیکھیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کون سی بات ذکر کی. فرمایا قال رجلان من الذین، کہنے لگے 2 انسان، کہنے لگے 2 شخص، من الذین ان لوگوں میں سے. وہ کون سے لوگ تھے؟ یخافون، وہ ڈرتے تھے. ڈرتے تھے کس سے؟ اللہ سے. اللہ نے خوف کی جگہ یہ نہیں بتلایا کس سے ڈرتے تھے، اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ڈرنے کی جگہ، ڈرنے کی ذات، ڈرنے والی ہستی جس سے ڈرا جائے وہ صرف ایک ذات اللہ کی ذات ہے. وہ ان لوگوں میں سے 2 انسان تھے جو ڈرتے رہتے تھے خدا سے. انعم اللہ علیہما، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر، اپنا خصوصی کرم فرمایا تھا اللہ نے ان دونوں پر. ادخلوا، کہنے لگے وہ دونوں بندے، ادخلوا اپنی قوم سے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، علیہم ان لوگوں پر، البابا دروازے کے ذریعے، دروازے کے راستے سے ان پر داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر ہمیں یقین ہے کہ بے شک تم ہی غالب آنے والے ہو، تم ہی ان پر غالب آ جاؤ گے. فتح اللہ عطا کر دے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ ہی کی ذات پر توکل کرتے رہو، بھروسہ کرتے رہو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر تم مومن ہو تو سچی طرح اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا انعام دے. 2 بندے کون کون؟ یوشع بن نون، طالب بن جبیر. یہ 2 بندے اور 12 سرداروں میں سے تھے جو بنی اسرائیل کے نقیب اللہ حضرت موسیٰ نے مقرر کیے تھے. 10 اپنی بات سے پھر گئے. 2 بندے اور یہ 2 بھی وہ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ کون سی بات کرنے لگے ہو، ہم نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ وہ خدا کی ذات پر کبھی بھروسہ بھی کیا ہے؟ جو مومن خدا کی ذات پہ بھروسہ کرے وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس کو ضرور عطا پتہ آتا ہے، اور ایسا ہی وہ کرتا ہے. یقین مانیے اللہ نے ان 2 بندوں کی 2 صفتیں دکھائی ہیں. یخافون، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے رہتے ہیں. اچھا یخافون اللہ ہونا چاہیے تھا. قرآن کی آیت کا اگر مفہوم دیکھیں تو ان لوگوں میں سے تھے یخافون جو ڈرتے تھے اللہ سے. اللہ نے اللہ ذکر نہیں کیا. میں نے ترجمے میں آپ کو بات بتا دی کیوں نہیں ذکر کیا. اس دنیا کائنات میں ڈرنے کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو صرف خدا، اسی سے ڈر. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، یہ کلمات اللہ التامہ، یہ کلمات ہیں کچھ جو مسنون دعاؤں والی کتابوں میں ملتے ہیں. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا ہوں اور میرے دل میں ذرا سا بھی خوف آ جاتا تو یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا
اور ایک جنگل سے میں گزر رہا تھا، فرماتے ہیں تو مجھے اپنی سواری پر یوں محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بھاری سی چیز آ کے بیٹھ گئی۔ پتہ مجھے بھی چل گیا کہ غیر محسوس چیز ہے، نظر تو نہیں آ رہی، کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، اور میری گدی، میری سواری کی چال بڑی سست ہو گئی۔ لیکن میں اتنے بے فکر ہو کر چلتا رہا، جب جنگل کے کنارے پہ پہنچا تو وہ میرے کان میں کہتا ہے اگر تیرے دل میں تھوڑا سا بھی خوف آتا ہے نا، میں کوئی یہیں پر پتھر کا مجسمہ بنا دیتا ہوں۔ میں اتنا طاقتور جن ہوں، لیکن تیرے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں آیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں آیا کہ اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اب ہم اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے کہ ڈرنا ہے تو صرف خدا کی ذات سے ڈرنا۔ یہ جن بھی تمہارے تابع ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ میں آپ کو کلیہ بتانے لگا ہوں، جتنے عاملین ہیں آپ ان سے پوچھیے، یہ جو عامل آ کے بیٹھتا ہے کون ہے؟ کوئی الگ انسان ہو کرتا ہے تو ہماری طرح کا بندہ ہے، لیکن کیا ہے اس کو، کیا وہ دل تھوڑا سا مضبوط ہو گیا، اس نے چلا کاٹا تو پتہ چل گیا ہے کہ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، دیکھو نا شیطان نے خود سکھایا تھا نا حضرت ابو ہریرہ کو، جو آیت الکرسی پڑھے گا اس گھر میں شیطان کا بھی داخل ہو، اور سب سے بڑا جن ہے ہی شیطان، شیطان ابو الجن ہے، ان سب کا باپ جو ہے وہ شیطان ہے جنوں کا۔ یقین مانیے، اگر آپ یقین کے ساتھ صرف آیت الکرسی، آمن رسول والی آیات اور آخری چاروں کل پڑھ کر پورے گھر کا جس جگہ پر، والد صاحب بتلایا کرتے جب یہ طریقہ کہ جب آپ سونے لگیں تو یہ جب پڑھیں نا، صرف اپنی ذات پر دم نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ پر تو دم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوں اللہ کے نبی ہاتھوں پر پھونکتے، یوں پورے وجود پر اپنے ہاتھ پھیلا کرتے تھے۔ جب آپ کی آخری بیماری کا ایام آئے تو پھر میں پڑھتی کمزوری کی وجہ سے، لیکن میں آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم کے ساتھ مس کرتی، جو برکت نبی کے ہاتھ میں وہ عائشہ کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ وہ کہا کرتے تھے کہ پھر آپ پورے گھر پہ جہاں تصور کریں گے نا، یہ اللہ میں نے جو کلمات پڑھے ہیں اس کی وجہ سے میرے گھر کی وہ فلاح حویلی سے لے کر چاروں دیواروں چھت سمیت حفاظت کر اللہ ایک فرشتہ مقرر کرے گا، ساری رات آپ کے گھر کی چور ڈاکو سے حفاظت کرے گا، جنات سے حفاظت کرے گا، بندہ مطمئن ہو سکتا۔ کتنا یقین ہونا چاہیے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یقین مانیے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے، وہ ایک کمی چیز ہے، لیکن اس کو غالب نہ دیں کہ اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کے قرآن کی طاقت زیادہ ہے، انسان کی طاقت، مسلمان کی طاقت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو ایک وصف عطا کیا تھا کہ وہ خدا سے ڈرتے تھے، اور دوسرا اللہ نے انعام دیا تھا۔ انعام کیا دیا تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل تھے، اور انہوں نے ان کی یہ بات کہی۔ اور یہ یوشع بن نون ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے، اور انہی کی خلافت میں وہ سرکردگی میں یہ علاقہ فتح کیا تھا جس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو یوشع بن نون جو ہیں یہ اللہ کی بڑی برگزیدہ ہستی تھی، ان کے بارے میں خدا نے دو صفتیں ذکر کی۔ فرمایا انہوں نے کہا جب تم داخل ہو گئے نا اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا، لیکن دو چیزیں ہیں، تم نے اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو، پکے مومن ہو تو اللہ تمہیں انعام عطا کرے گا۔ اگلی آیت دیکھیں، قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، قوم کو کہا کہ قوم جاؤ جہاد کرو۔ ان دو بندوں نے آ کر دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، ان سب کی باتوں کو سن کر قوم کا جواب سنیے گا۔ قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہم، کبھی بھی کسی صورت ہم نہیں جائیں گے اس شہر میں۔ بار بار کیوں کہتے ہو؟ ہمارا جواب تو ایک ہی ہے، ہم کبھی بھی اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں داخل ہوں گے؟ ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم اس شہر کے اندر موجود ہے ہم تو کبھی بھی اس شہر میں داخل ہونے والے نہیں۔ حق درمی کی انتہا سنیے گا، ایک ضرب المثل سنیے گا۔ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جا تم اور تیرا پروردگار، جاؤ تم اور تمہارا رب، فَقَاتِلَا، جا کر اسے قتال کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو یہاں سے نہیں ہلیں گے، تم اور تیرا خدا جا کر جہاد کر لیں۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا اللہ۔ علماء مفسرین نے اس کو دو باتیں کی۔ اگر تو نعوذ باللہ وہ یوں بدور مذاق کے کہتے نا
اور انکار کی کرتے تھے ہم نہیں مانتے تیرے خدا کو، جاؤ تو اور تیرا خدا جا کر اسی وقت کافر ہو۔ لیکن انہوں نے اس مدد میں نہیں کہا، انہوں نے کہا ڈر کی وجہ سے، اور ڈر کی وجہ سے کہا کہ اللہ تو کہتے ہیں جہاد، تو پھر موسیٰ تو ہمیں کہتا ہے اے دو بندوں یوشع بن نون کالب جو کرنا، تم کہتے بھروسہ کرو، ہم تمہیں کہتے ہیں جاؤ خدا پر بھروسہ کر کے جا کر جہاد کرو، ہم تمہیں کہتے ہیں وہ قوم بڑی سخت ہے، ہم جائیں گے تو ہمیں قتل کرنا، اندازہ نہ کریں۔ اور یہ ایک ایسا جملہ ہے، بس اس وقت اس قوم نے کہا، اب قیامت تک یہ ضرب المثل بن گیا کہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ اللہ کے نبی کے سب نے یہ کہا تھا کہ ہم تو اور تیرا خدا جا کر۔ اور غزوہ بدر کا موقع یاد آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا 313 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس، تلواریں کو نہیں، نیزے کو نہیں، کوئی کمان کو نہیں، کوئی اسلحہ کو نہیں، ہتھیار کو نہیں، بھروسہ تو ہے لیکن بھروسہ بھی تو ایک توقع تو کرنا چاہیے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہوئے، صحابہ کو ترغیب دی، میرے صحابہ ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور ایسی خوبصورت تقریر کی، انصار کے صحابی ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنا تن من دھن آپ کی ذات پر قربان کر دیں گے، یہ جو 313 آپ کے ساتھی کھڑے ہیں ہم سب کچھ لوٹا دیں گے، آپ کی ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور کافروں کے پلے کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے محمد مصطفیٰ ہم پہلے قتل ہوں گے، ہم پہلے شہید ہوں گے، پھر آپ پر آنچ آئے۔ صحابی کہتے ہیں بس یہ تقریر کر کے مقداد بن اسود بیٹھے، میرے نبی کا چہرہ مسکرا، اتنے خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے ساری زندگی ایک حسرت رہی، کاش اس دن مقداد کی جگہ یہ تقریر میں کرتا اور یہ آزاد مجھے حاصل ہوا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو اتنا خوش کر دیا۔ حضرت مقداد نے جملہ کہا تھا کہ ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، بلکہ یہ بنی اسرائیلیوں کی انتہائی خسرت بری خسرت ہے، اور بالکل یہودی آج بھی موت سے کہے گا کسی قوم کی طرح آج بھی آ کر آپ پوری دنیا میں مجھے کوئی ایک جگہ ایسے دکھائیں جس میں یہودی سر عام فوج لے کر سامنے آئے، کبھی دیکھیں ڈائریکٹ نہیں آئے، پیچھے سے چالے چلیں گے، دوسروں کو تجار کریں گے، فنڈ لگا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، وہ فوج لے کر آمنے سامنے آپ کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ قرآن نے بار بار اس مضمون کو ذکر کیا، یہ جو انتہائی زیادہ موت سے ڈرتے ہیں، اللہ نے اسی بات کو ذکر کیا۔ اب حضرت موسیٰ نے دیکھا نا اب انتہا ہو گئی، اب حضرت موسیٰ بد دعا کرنے لگے، اپنے بھائی کی برات پیش کرنے لگے، اور ان کے حق میں دعا ہونے لگی ہے، اور وہ بد دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اور اللہ نے ان کے لیے 40 سال کی معلومی کر کے رکھی۔ ہمیں قال رب انی لا املک، کہنے لگے موسیٰ پیغمبر رب اے میرے پروردگار انی لا املک، نہیں ہوں میں مالک، الا نفسی مگر اپنی ذات کا، میں نہیں مالک مگر اپنی ذات کا، وَأَخِي اور اپنے بھائی کے معاملات کا، اپنے اور اپنے بھائی کی صفائی دیتا ہوں کہ ہم اچھی طرح تیرا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قوم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، سو جدائی ڈال دے تو ہمارے درمیان اور ہماری اس فاسق قوم کے درمیان، اس نافرمان قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دے، ہمیں ان سے الگ کر دے، ان کو ان کی سزا دے دے۔ اللہ نے دعا قبول کر، دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ نے اسی میدان کو جو ٹوٹل 90 میل بنتا ہے لمبائی میں اور 27 میل چوڑائی ہے، ٹوٹل 90 میل 27 میل چوڑا 90 میل لمبا، اور پتہ ہے کتنی بڑی اسرائیل کی تعداد لکھی ہے مفسرین نے؟ 6 لاکھ انسان، 6 لاکھ کا مجمع ہے، اتنے سے مجمع میں بمشکل 6 لاکھ کی فوج آئی ہوگی، صبح سے شام تک اس میں سرگرداں ہے، نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی دیوار ہے، اللہ نے ان کو یوں معروف کر دیا۔ اب خدا کا انعام دیکھیے، حد دیکھیے اللہ کے انعام کی۔ اچھا اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے کہ راستہ نہیں مل رہا، اب کیا کہتے ہیں موسیٰ پیغمبر آپ نے تو ہمارے لیے بددعا کر دی، اب ہم تو پھنس گئے، اب دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جب میدان میں جو پھنس گئے سرا ہے، آپ اللہ سے دعا کرو کیا کریں ہمارے لیے بادلوں سے سایہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، اللہ نے بادل بھیج دیا اور اللہ نے سایہ کیا۔ اب کیا ہے؟ اب کہنے لگے اب ہم تو ہے نا جی ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کراؤ، من و سلوا کا بندوبست کرو۔ اچھا جی اب رات کا اندھیرا ہمیں ڈر لگتا ہے، رات کی تاریکی ہے، سرا ہے،
ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ نے روشنی کا بندوبست کیا. یہ تین معنی اللہ نے ان کی ایک ہی خواہش کو پورا کیا لیکن نافرمانی کی بھی انتہا کی. تب اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر بھی یہ ساری ان کی خواہشیں پوری ہوئیں. حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا, اور حضرت یوشع بن نون کے جو ہے نا نبی بن گئے, ان کے نئے سردار مقرر ہوئے, اور 40 سال کے بعد اس میدان سے نکلتے ہیں اور تب جا کر وہ میدان جہاد میں لگتے ہیں. اب اسی آخری آیت میں اسی بات کا ذکر ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وہ کہنے لگے اللہ نے فرمایا بس بے شک اب معروف کیے گئے ہیں ان کے اوپر حرمت, معروف کا جدائی ڈال دی گئی ہے, معروف کیا گیا ہے ان کو 40 سنة 40 سال تک. اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی ہے, دیکھیے استاد لکھتے ہیں مانا تاکہ بے غیرت بوڑھے مر جانے اور نئی نسل غیور پیدا ہو. یہ حضرت موسیٰ صرف فوت نہیں ہوئے, یہ جو بوڑھے تھے نا اس قوم میں, وہ جو موت سے زیادہ ڈرتے تھے, جتنا زیادہ انسان آگے تو زیادہ موت کا خوف زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے ان کو بھی موت دے دی, نئی نسل آگے آئی نا, وہ پھر جہاد کر چلی. اللہ کہتے جاتی ہوں فی الحال یہ حیران پھرتے رہیں گے زمین میں 40 سال تک. فلا تاسا, موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے, یا اللہ یہ کیا ہوا, یہ تو 40 سال کی معلومی کر دی گئی. اللہ کہتے ہیں فلا تاسا القوم الفاسقین, میرے پیغمبر نافرمان قوم پر افسوس مت کر. یہ ان کی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی صراحتاً نافرمانی کی, خلاف ورزی کی, تو اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا. اب ایسے لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ نے ظاہری طور پر تھوڑی سزا دی, لیکن اس کے باوجود ان کی ساری باتیں مانی, لیکن نہ ماننے والے نہیں مانتے, چاہے جتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے. اللہ